مولانا نے کیا غلط بات کہی ہے؟ مولانا نے وہی بات کہی جو حقائق پر مبنی ہے۔ جہاد کو جس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے اس کی وضاحت کریے۔ مذاق بنا لیا ہے جہاد کا، لینڈ جہاد، لو جہاد، جانے کتنے جہاد۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جہاد کے معنی کیا ہے۔ ہم لوگوں کو پوری قوت کے ساتھ اس وقت مولانا محمود مدنی نے جو بھی کہا ہے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے اور میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ ارے اگر کوئی انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ بھی جہاد ہے، اگر کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے۔ اس پاک نام کو جس طریقے سے ہندوستان میں یوز کیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، میں سمجھتا ہوں مولانا نے بروقت اور بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر آپ جہاد کو نہیں جانتے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو بدنام کریں کمیونٹی کو۔ بھئی اگر آپ تنگ کریں گے اور جب ستم بڑھ جائے گا تبھی ریبولٹ ہوتا ہے۔ جہاد کے معنی نہیں جانتے جاہل لوگ، اور یہ علماء کرام کو بہت پہلے کہنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ جہاد اصل معنی کیا ہے جہاد کے۔ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو مسلم ملک میں نہیں رہنا پسند کیا، جنہوں نے اب ہندو ملک میں کیسے رہ جائیں گے، کیسے ایکسیپٹ کر لیں گے ہم تو نہیں کرنے والے ہندو ملک میں رہنے کے لیے۔ کہنے کو تو چلا چلا کے کہہ دیں گے ہمیں جوڈیشری بھی بڑا اعتبار ہے، لیکن جوڈیشری اگر انصاف 20 سال کے بعد دے رہی ہے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی 14 سال کے بعد چھوٹ رہا ہے، کوئی 20 سال کے بعد چھوٹ رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا بیان آتا ہے، اس کے بعد مولانا محمود مدنی بھوپال میں گورننگ کونسل کے درمیان جو ایک اپنی اسپیچ دیتے ہیں، اس اسپیچ کے کئی معاملوں کو لے کر، کئی باتوں کو لے کر مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے جس طرح سے ہنگامہ کیا جا رہا ہے اور ہندو وادی سنگٹھن ان کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن جو باتیں مولانا محمود مدنی نے کہی ہیں اس کو ایک بڑا طبقہ ہے جس کی ستائش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ بیان بروقت ہے، اس طرح کا بیان آنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے۔ اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کو آپ پورا اگر آپ ان کی اسپیچ سنیں گے تو کہیں پر بھی قانونی پکڑ میں وہ نہیں پھنس رہے ہیں۔ کیا ہے پورا معاملہ، اور اس کے ساتھ ہی مولانا محب اللہ ندوی کا بھی بیان ابھی 2 دن پہلے جو پارلیمنٹ میں آیا اس کو لے کر بھی ہنگامہ مچا ہوا ہے اور سماجوادی پارٹی کے اوپر طرح طرح کے آروپ لگائے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ پورے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں محمد ادیب صاحب۔ ادیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے مولانا کی کئی باتوں کو لے کر مولانا محمود مدنی کی سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں؟ مولانا نے کیا غلط بات کہی ہے؟ مولانا نے وہی بات کہی جو حقائق پر مبنی ہے۔ ایک تو انہوں نے جہاد کو جس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے اس کی وضاحت کریے۔ مذاق بنا لیا ہے جہاد کا، لینڈ جہاد، لو جہاد، جانے کتنے جہاد۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جہاد کے معنی کیا ہے۔ ارے اگر کوئی انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھاتا ہے وہ بھی جہاد ہے، اگر کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے وہ بھی جہاد ہے۔ اس پاک نام کو جس طریقے سے ہندوستان میں یوز کیا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، میں سمجھتا ہوں مولانا نے بروقت اور بالکل صحیح کہا ہے کہ اگر آپ جہاد کو نہیں جانتے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو بدنام کریں کمیونٹی کو۔ دوسری بات مولانا نے کہی کہ بھئی اگر آپ تنگ کریں گے اور جب ستم بڑھ جائے گا تبھی ریبولٹ ہوتا ہے۔ جانوروں میں سب سے نیک جانور بلی ہے، اس کو آپ ایک گھر میں بند کر دیجئے کمرے میں اور اس کو ماریے، وہ ایک بار آپ کے پنجہ ضرور مارے گی۔ جب وہ جانور اس حالت میں آئے گا، آپ نے مسلمانوں کو وہیں لا کے کھڑا کیا، اب اگر وہ بولیں تو صاحب یہ جہاد ہے۔ بھئی کس بات کا جہاد ہے؟ جہاد کے معنی نہیں جانتے جاہل لوگ، اور یہ علماء کرام کو بہت پہلے کہنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ جہاد اصل معنی کیا ہے جہاد کے۔ جب مرضی ہو، جس طرح کی مرضی ہو اعلان کر دو، قرآن میں جہاد کا لفظ ہے، فلاں جہاد کا لفظ ہے۔ ارے یہ معلوم ہے
کہ ستم کے خلاف آواز اٹھانا یہ ایک جہاد ہے. وہی ہے جو کرشن نے ارجن سے کہا تھا کہ جاؤ. اس نے کہا یہ تو میرے بھائی ہیں, میرے چچا ہیں. انہوں نے کہا یہی جہاد ہے. ان کے یہاں بھی ہے لیکن یہ جاہل ہیں کو معلوم نہیں ہے. اور جہاں تک محب اللہ ندوی کی بات ہے, ان کے خلاف بھی اعلان ہو رہا ہے. محب اللہ ندوی نے کیا کہا؟ یہی کہا نا, یہ ہر انسان کی, مسلمان کی جو ہندوستان میں ستم جھیل رہا ہے اس کی دل کی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پوری قوت کے ساتھ اس وقت مولانا محمود مدنی نے جو بھی کہا ہے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے, اور میں اس کی حمایت کرتا ہوں. اس لیے کہ انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں کریں. انہوں نے صرف یہی کہا کہ جہاد کے معنی کو سمجھو, ہمیں بے عزت مت کرو. اور دوسری بات انہوں نے کہی جس کے لیے حکومت کو ہوشیار ہونا چاہیے, کب تک ستم ڈھاؤ گے بھائی؟ کب تک یہ مصیبتیں ڈھیلیں گے؟ میں سمجھتا ہوں محمود مدنی نے بروقت اور علماء کرام کو بالکل واضح طور پر عام لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جہاد جو ہے وہ فساد کی جڑ نہیں ہے, وہ انصاف کے لیے آواز اٹھانے کی جنگ جہاد ہے. مظلوم کی مدد کرنا جہاد ہے, ظالم کے ہاتھ کو روکنا جہاد ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک عرصے سے مسلمانوں میں بے چینی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بڑی مسلم تنظیمیں ہیں وہ سرکار سے ڈری ہوئی ہیں, خاموش ہیں. لیکن مولانا ارشد مدنی کا بیان, پھر مولانا محمود مدنی کا بیان, کہیں نہ کہیں ان بیانات نے جان ڈال دی ہے قوم. ان لوگوں کو بہت پہلے بولنا چاہیے. علماء کرام کو آگے آنا چاہیے جو اپنے کو عالم دین کہتے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ پہلی بار میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے تھوڑی جرأت دکھائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں علماء کرام کا پوری ایک تاریخ ہے, لیکن یہ سب سوئے ہوئے لوگ تھے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو آواز لگائی ہے وہ اب انتہا کو پہنچ گئے ہیں. اور اگر اس وقت بھی نہیں بولیں گے تو ان لوگوں کا جو عالم دین اپنے کو کہتے ہیں, جماعتیں کہتی ہیں, مسلم قوم کا اعتبار ان کے اوپر سے اٹھ گیا ہے. اتنے ستم ہو رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں. اب مثال کے طور پر سپریم کورٹ میں بیل کی اپلیکیشن ایسی چل رہی ہے خالد عمر اور لوگوں کی, جیسے معلوم ہو کہ فائنل مقدمہ ہو رہا ہے. تو کیسے کوئی کہہ دے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ ارے جو مین اکیوز تھا, جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے الزام میں خالد کے اوپر لگایا گیا, وہ تو کانگریس کا لیڈر ہے. اس کو کنہیا کو تو لیڈر بنایا ہوا ہے. یہ جیل میں ہے. وہ ایک خاتون بیچاری لڑکی 5 سال سے بند ہے, اور اس کے ساتھ کے جو غیر مسلم تھیں وہ تو چھوٹ گئی. تو اگر اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے, یہ اٹھانے کا کام ان لوگوں کا تھا, نہیں اٹھایا. لیکن اب جب کہ ستم اس حد تک پہنچ گیا کہ ہر وقت آپ کو یہ کہنا پڑے گا, ایک حادثہ ہوا, حادثہ کیا, آتنکوادی حملہ کہیے, جو آج تک حکومت بتا رہی ہے, ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ ہر شخص کو اور ہر کشمیری کو, ہر ڈاکٹر کو اور ہر مسلمان کے گھروں پہ چھاپے ماریں, یونیورسٹیز کو بند کر دیں, یونیورسٹیز کے جو طالب علم ہیں ان کو تباہ کر دیں. تو وہ جو ہے ظلم کی طرف آتا ہے. اس کے خلاف اگر آپ بولتے ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ آپ جہاد کر رہے ہیں. یہ کس طرح کی ناانصافی کی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو اس جاہلوں کو سمجھانا چاہیے جہاد کے معنی کیا ہے, اور جہاد ایک بڑا پاک لفظ ہے, اس کو اس طرح سے بدنام نہ کریں. ادیب صاحب, یہ بات تو کافی وقت سے سمجھائی جا رہی ہے. خود
جب کانگریس کی سرکار تھی تو جمعیت کے ذریعے بڑی بڑی ریلیاں رام لیلا میدان میں کی جاتی تھیں دہشت گردی کے خلاف، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ہے جو جان بوجھ کر کے اس طرح کے شوشے چھوڑتا ہے. سب جانتا ہے کہ جہاد کا کیا مطلب ہے، لیکن جان بوجھ کر کے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. دیکھیے، اگر آپ 5,000 10,000 20,000 آدمی مسلمان اکٹھے کر کے اور ایک آدھ آپ کو سیکولر ہندو بٹھا دیتے ہیں تو آپ کو پیغام نہیں دے رہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ہندو بھائیوں کے گھروں پہ جائیں، ان کو بلائیں، ان کے گھروں پہ کھانا کھائیں، ان کے یہاں جائیں. وہ اگر ہمارے یہاں نہیں کھانا کھاتے تو ہم صرف پانی پلائیں ان کو اور بتائیں کہ ہماری سانجھی وراثت کیا ہے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو مسلم ملک میں نہیں رہنا پسند کیا، جنہوں نے اب ہندو ملک میں کیسے رہ جائیں گے، کیسے ایکسیپٹ کر لیں گے. ہم تو نہیں کرنے والے ہندو ملک میں رہنے کے لیے، اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس مسلمان نے مسلم ملک کو ٹھکرا دیا وہ ہندو راشٹر میں نہیں رہے گا. یہ بات ان کے دماغوں میں بیٹھنی چاہیے. کیا کرے گا ایسے میں مسلمان؟ ہم جب تک قوت ہے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی وہ جانتی ہے ہندو راشٹر بنے گا، ناستیس رہے گا تمہارے پاس، سکھ بھائی رہیں گے تمہارے ساتھ، کیرل کے لوگ رہیں گے، ساؤتھ کے لوگ رہیں گے تمہارے ساتھ. یہ کس طرح کے پاگل لوگ ہیں. ہندوستان میں آپ ہندو اسٹیٹ کے معنی اگر یو پی، بہار اور دہلی سمجھ رہے ہیں یا ہندی اسپیکنگ سمجھ رہے ہیں تو اس خوش فہمی مت رہیے. بہت سوچ سمجھ کے گاندھی اور نہرو آزاد نے آئیڈیا آف انڈیا بنایا تھا. اگر آپ ہندو راشٹر بنائیں گے تو نارتھ ایسٹ کے بودھ اور کرسچن آپ کے ساتھ رہیں گے، پنجاب کے سکھ آپ کے ساتھ رہیں گے، کیرل کے اور ساؤتھ انڈیا کے ہندو آپ کے ساتھ رہیں گے. کس خوش فہمی میں ملک توڑنے پہ لگے ہوئے ہو. ہم لوگ تو اس ملک کو جوڑ کے رکھیں گے اور سانجھی وراثت میں رہیں گے. انڈین جوڈیشری سسٹم پر بھی مولانا محمود مدنی نے کہا ہے، اس کو لے کر بھی بڑا پریشانی ہو رہی ہے لوگوں کو، اور بالکل صاف بات کہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس کے ذریعے روہنگیا کا جو ایک معاملہ سامنے آیا تھا، اس کو لے کر، ریفیوجیوں کو لے کر کس طرح کی ان کے ذریعے بات کہی جاتی ہے، اور پھر اس کو تمام اخبارات میں ایک بڑی ہیڈ لائن بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو کیا امید کرتے ہیں چیف جسٹس ہی جب اس طرح کی باتیں کرے گا تو کیسے انصاف ملے گا؟ محمود مدنی صاحب نے اس میں بھی بڑی صاف بات کی ہے. ہم اس پہ بھی متفق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہر انسان متفق ہے. کسی کے دل سے پوچھ لیجئے کیا اس کو اعتبار رہ گیا ہے؟ اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے. ارے ججز جو ہیں یہ اللہ کے نمائندے ہیں، زمین پر انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ بیٹھے ہیں انصاف کرنے کے لیے، منصف ہونا چاہیے ان کو. یہ نمائندگی کرتے ہیں زمین پر اللہ کی، اور یہ آج بھی جس طرح کے ججمنٹ دے رہے ہیں اور جس طرح سے معاملہ ہو رہا ہے، جیسے میں نے عمر خالد اور سیفی اور ان سب کا بیان کیا آپ کو، یہ انصاف ہے؟ کیسے نہیں شبہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے کہا یہ صرف مسلمان کی بات نہیں ہے. غیر مسلم جانے کتنے مظلوم بند ہیں جیلوں میں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ بہت سے ایسے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. جس کو چاہا جیل میں بند کر دیا، جس کو چاہا اس کے ساتھ ستم کر دیا. انصاف تو یہاں وہ شکل نہیں ہے. اب ظاہر یہ ہے کہ ہم سے کہا جائے، ہم بات زبان سے آپ کے کہہ دیں گے کہ ہمیں اعتبار ہے، لیکن دل سے تو نہیں ہے. اور انصاف وہ ہوتا ہے جس کو دل مان لے. دل نہیں مانتا ہے. دل میں ایک گوشہ ہے جو شبہات میں مبتلا ہے. کہنے کو تو چلا چلا کے کہہ دیں گے ہمیں جوڈیشری بھی بڑا اعتبار ہے، لیکن جوڈیشری اگر انصاف 20 سال کے بعد دے رہی ہے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی 14 سال کے بعد چھوٹ رہا ہے، کوئی 20 سال کے بعد چھوٹ رہا ہے، تو کیسے مان لوں؟ بلڈوزر کے خلاف ڈیسیزن دیا، لگاتار چل رہا ہے جی، بلڈوزر چل رہے ہیں اور ایک طرفہ چل رہے ہیں، ایک قوم پہ چل رہے ہیں.
اور جب ہمارے ججز ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر وہ زبان بولتے ہیں کہ پھول جھڑتے ہیں، اور جب وہاں ہوتے ہیں تو ہاتھ کانپتے ہیں۔ دل کے اندر سے شبہ ہو چکا ہے ہمارے نہیں بلکہ ہندوستان میں ہر اس انصاف پسند آدمی کے لیے جو رو رہا ہے کہ اگر یہ آخری پلر بھی ہمارا اس طرح سے پہنچ گیا۔ افسوسناک حالات میں یہ ملک اس وقت ہے۔